अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर ने मजीद 19 अफराद की जिंदगियों का खात्मा कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1347 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। तरक्की के लिए चीन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं ग्वादर मंसूबे बलूचिस्तान को तरक्की की नई राह पर डालेंगे। जौहर टाउन दहशतगर्दी की शवाहिद की बुनियाद पर अब दुनिया भारत की टेरर फाइनेंसिंग का नोटिस लेगी। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं भारत के दहशतगर्दों को फंडिंग का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। काबीना के अगले इजलास में TLP के मुतालिक फ़ैसला होगा। वज़ीर दाखिला कहते हैं रॉ और दीगर भारतीय इदारे पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तानी बरामदात का हजम $5 अरब से ज़ायद रहा। मुशीर तिजारत कहते हैं माली साल 2021 में अमेरिका को पाकिस्तानी बरामदात में 39% इजाफा हुआ। 5 जुलाई 1977 की बगावत ने अदम रवादारी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के बीच बोए। बिलावल भुट्टो कहते हैं जमहूरी और आमरीत पसंद कुव्वतों के दरमियान जंग आज भी जारी है। PDM के प्लेटफॉर्म पर सब मुत्तहिद हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं अगर अल्लाह ताला ने दोबारा इक़्तिदार में आने का मौका दिया तो खैबर पख्तूनख्वा को मुल्क के लिए एक मिसाली सूबा बनाएंगे। जहलुम के सरकारी अस्पताल में 2 चेहरों वाले बच्चे की पैदाइश। बच्चे की 4 आंखें, 2 मुंह और 2 नाक हैं। बच्चे के वालिदैन मीडिया से बात करने से गुरेज़ां। सिंध भर में 10वीं जमात का पर्चा इम्तिहानी मराकज़ में पहुंचने से पहले ही आउट। कई इम्तिहानी मराकज़ में मैट्रिक बोर्ड की जानिब से पर्चे 10:30 बजे तक भी फराहम नहीं किए जा सके। को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की सेहतियाबी के लिए ऊँटों का सदका। सेनेटर यूसुफ बलोच कहते हैं PTI की खोखली हुकूमत से अब अवाम तंग आ चुके हैं। नौजवान की फिल्मी तर्ज की बहादुरी, वकील को लूटने वाले डाकू को गोली के आगे कर दिया। गन पॉइंट पर वकील को यगमाल बनते देखकर वहां मौजूद एक नौजवान ने मुल्जिमान को दबोच लिया। आमिर खेलना ही नहीं चाहते तो क्या करें? वक़ार यूनुस कहते हैं बारिश की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ की आइडियल तैयारी नहीं हुई। ये कोई उज़र पेश नहीं कर रहा, लेकिन तैयारी मुतासिर ज़रूर हुई है। कनाडा सूबे अल्बर्टा में घर में आतिशज़दगी, 7 पाकिस्तानी जान बहक। पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात अब तक मालूम नहीं हुई। ताहम इब्तदाई तफ्तीश में मुजरमाना कार्रवाई की निशानदही नहीं की गई है। कनाडा में सैकड़ों बच्चों की बाकियात बरामद होने पर मुश्तइल अफराद का मुजाहिरा। मलका विक्टोरिया और मलका एलिज़ाबेथ के मुजस्मे गिरा दिए गए। कनाडा में गुज़िश्ता दिनों इज्तिमाई कब्रों से 1000 कबायली बच्चों की बाकियात मिली थी। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में हीट वेव, 700 से ज़ायद हलाकतें। 12 घंटे में 7 लाख मरतबा आसमानी बिजली गिरी। दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। वफाकी हुकूमत की जानिब से फौज की मदद भेजने का फैसला। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,16,969 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,360 हो गईं। अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में पेशकदमी जारी। मजीद 9 अजला पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों अफगान फौजी हथियार डालकर पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान फरार हो गए। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तमाम फौजी ना गए तो रद्द अमल देंगे। अमरीकी कंपनीज पर साइबर हमलों में रूस मुलव्विस हुआ तो सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की रूस को वार्निंग। कहते हैं कि जिम्मेदारों की निशानदही के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18,46,61,246 तक जा पहुंची। मुज़ी वायरस से अमवात 39,95,158 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
کورونا وائرس سے 19 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,427 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,63,660 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,347 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,46,852، سندھ میں 3,40,902، خیبر پختونخوا میں 1,38,533، بلوچستان میں 27,419، گلگت بلتستان میں 6,427، اسلام آباد میں 82,969، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,558 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,47,78,275 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,245 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,07,934 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,894 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 19 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,427 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,776، سندھ میں 5,520، خیبر پختونخوا میں 4,340، اسلام آباد میں 780، بلوچستان میں 312، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 588 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین دنیا میں تیزی سے بہت آگے جا رہا ہے، اس کے تجربے سے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ گوادر سینٹرل ایشیا تک منسلک ہوگا، جلد ازبکستان کا دورہ کروں گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین دنیا میں تیزی سے بہت آگے جا رہا ہے، اس کے تجربے سے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ گوادر سینٹرل ایشیا تک منسلک ہوگا، جلد ازبکستان کا دورہ کروں گا۔ گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ماضی میں بلوچستان میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، یہاں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم آفس، وزیر اعلیٰ بلوچستان آفس سے تمام منصوبوں کو مانیٹر کریں گے۔ فاٹا، بلوچستان اور جنوبی پنجاب سمیت جو علاقے پیچھے رہ گئے ان پر توجہ دیں گے، بلوچستان کے لوگوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دلوائیں گے۔ اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنا سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں اکنامکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے، تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چائنا کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جس طرح ابھی چائنیز امبیسڈر نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس کس طرح کی چیزیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، گوادر کے اندر کیا سہولتیں دے رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ ابھی بڑا اچھا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پہ جہاز میں دیکھا، جو کہ سارے لوگوں کے لیے، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، خاص طور پہ گوادر کے لوگ ہیں، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ماضی میں برآمدات بڑھانے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، ہم اس کے لیے اقدامات کریں گے۔ سرمایہ کاروں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ملک میں انڈسٹری لگانے والوں کو سہولتیں فراہم کریں گے۔ پاکستان میں بینکوں کو غریب لوگوں کو قرض دینے کی عادت ہی نہ تھی، ہم غریب گھرانوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے قرضے دے رہے ہیں۔ ہماری پوری اب کوشش ہے، میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی، اپنی بزنسز بھی، اپنی انڈسٹری بھی، اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پہ، میری گورنمنٹ اب ان کو پوری طرح سروس کرے۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سب کو ایک خدشہ ہے کہ وہاں انتشار نہ پھیلے، ہم چاہتے ہیں افغان سرزمین خانہ جنگی کا شکار نہ ہو، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، افغانستان میں انتشار سے تمام ہمسایہ ملک متاثر ہو جائیں گے، افغانستان میں سیاسی تصفیے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور ساری ہماری کوششیں ہماری گورنمنٹ کی، میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، وہاں انتشار نہ ہو، وہاں سول وار نہ ہو، اور ایک لمبی سول وار نہ ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، افغانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی روابط کا فروغ چاہتا ہے، اگر افغانستان میں بد امنی پھیلائی جاتی رہی تو یہ عالمی مقاصد کے منافی ہوگا، دنیا کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کے منفی عزائم اور علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر پالیسی بری طرح ناکام ہوئی، دنیا آج دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہے، دنیا دہشت گردی
گردی کی مالی معاونت کی بھی خونی چاہتی ہے۔ یہ FATF کے مقاصد میں بھی شامل ہے اور دنیا کا مصمم ارادہ بھی ہے۔ ہم بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے۔ بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ سامنے آنے والے حقائق سے پاکستانی قوم اور عالمی برادری کو آگاہ کریں۔ افغانستان سے امریکی اور دیگر ممالک کی افواج کے انخلا کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی روک تھام اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے بارڈر فینسنگ کی ہے، اپنے قبائلی علاقوں کو دہشت گردوں سے صاف اور وہاں ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، ٹیرر فائننسنگ کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی ہے۔ ہم ایک عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ہم افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کے خواہش مند ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے ہمیں عالمی برادری کی مدد درکار ہوگی۔ اگر ہم اپنے شہروں اور شہریوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ مقررہ مدت اور جامع منصوبہ تشکیل دے کر اسے افغان امن عمل کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ PDM ٹھوس ہو گئی ہے اور اس کی سیاست ختم ہے۔ پہلے کہا تھا کہ مریم اور شہباز الگ الگ ہیں، ان دونوں کی سیاست میں فرق آئے گا۔ ملک میں تاریخ رقم ہوگی، ایک کووڈ والا اور ایک بغیر کووڈ والا 2 گریجویٹ ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں استحکام ہوگا۔ افغانستان میں امن پاکستان کی خواہش ہے، افغانستان کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغان اپنی قیادت خود منتخب کرے، ہمیں قبول ہوگا۔ افغان بارڈر پر بہت جلد باڑ لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا۔ چمن بارڈر الیکٹرانک انٹری نظام سے منسلک کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افغانستان اور ایران کے بارڈر پر باڑ مکمل کر لیں گے۔ ہماری عمران خان کی حکومت کی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، کیونکہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ جلد از جلد افغان بارڈر کی فینسنگ ہم مکمل کر دیں گے اسی مہینے 1.5 مہینے کے اندر، اور ایران کی فینسنگ جو ہے وہ 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت نے تمام معاملات پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ کراچی میں 30 افراد تھے جو غلط شناختی کارڈ جاری کرتے تھے۔ چیئرمین نادرا کو ہدایت کی ہے کہ نادرا سے غیر ضروری افراد کو نکالا جائے۔ نادرا سے 19 افراد کو نکالا گیا ہے۔ FIA میں نوکریوں کے لیے 12 لاکھ افراد نے درخواستیں دی ہیں۔ کابینہ کے اگلے اجلاس میں TLP کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ کراچی میں پہلے کوئی 30 افراد ایسے ملوث پائے گئے جو کہ غلط شناختی کارڈ جاری کرتے تھے، جس میں 19 کو نکال دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا۔ ضرورت پڑی تو اس پہ JIT بھی بنائیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ لاہور دھماکے سے متعلق پنجاب پولیس نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ سیکیورٹی ایجنسیز کو سلیوٹ کرنے اور پولیس کے کردار کی تعریف کرنے کے بجائے اپوزیشن والے اس میں بھی کیڑے نکال رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت نے آج تک دل سے ہمیں قبول نہیں کیا۔ را اور دیگر بھارتی ادارے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھی بھارت ملوث ہے۔ کراچی میں بھی ہم نے ایک دہشت گرد گروہ کو گرفتار کیا ہے، لیکن ساری قوم ملک کی سلامتی کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ لاہور پہ جو ہم نے آپ سے کہا وہ ویسا ہی نکلا۔ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ اس میں را کا ہاتھ ہے، اور ہماری پنجاب پولیس نے بہت زبردست کام دکھایا۔ جس طرح سٹاک ایکسچینج میں زبردست کام دکھایا گیا، اسی طرح ہم نے کراچی میں بھی ایک گروہ پکڑا ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ ادارہ کریں گے کہ کب اس کو اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاتے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مالی سال 2021 میں امریکہ کو پاکستانی برآمدات میں 39% اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مالی سال 2021 میں امریکہ کو پاکستانی برآمدات میں 39% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مالی سال 2021 میں امریکہ کو پاکستانی برآمدات میں 39% اضافہ ہوا ہے۔ اس کامیابی پر برآمد کنندگان اور امریکہ میں تعینات ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسر کی کاوشیں قابل تحسین ہے۔ مشیر تجارت نے بتایا کہ مالی
سال 2020 میں امریکہ کو 3.4 ارب ڈالر کی برآمدات رہی تھیں، جبکہ مالی سال 2021 میں امریکہ کو پاکستانی برآمدات مجموعی طور پر 5.2 ارب ڈالر کی رہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ کو پاکستانی برآمدات کا حجم 5 ارب ڈالر سے زائد رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امت مسلمہ کو متحد کیا اور اپنے دور اندیش سیاسی تدبر سے عالم اسلام کی قیادت کی۔ انہوں نے 2 آمروں کا مقابلہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 5 جولائی 1977 کو پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کے خاتمے اور ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کی مناسبت سے اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 5 جولائی کو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاہ ترین دن کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ آمر جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں وہ فوجی بغاوت پاکستانی عوام کی جمہوری امنگوں پر سفاک حملہ تھا۔ اس بغاوت کے ذریعے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی زیر قیادت جمہوری طور منتخب عوامی حکومت پر شب خون مارا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سقو ڈھاکہ کے بعد ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم کو متحد کیا۔ انہوں نے ان ٹکڑوں کو متحرک جمہوری نظام اور مضبوط معاشی ارادوں کے سائے تلے آپس میں جوڑ دیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو نے اتفاق رائے سے آئین کی منظوری کی سرپرستی کی۔ انہوں نے پاکستان کی میکرو اکانومی کی بنیادیں رکھیں، ہر پاکستانی کو شہریت اور پاسپورٹ کا حق دیا۔ قائد عوام نے ملک کو ایٹمی طاقت بننے کی راہ پر گامزن کیا، ریاست کو جمہوری بنایا، چند سلیکٹڈ افراد تک محدود اقتدار کو چھین کر عوام کو اختیارات منتقل کیے اور انہیں با اختیار بنایا۔ 1977 کا مارشل لاء پاکستان کی عوام پر بدترین حملہ تھا، جس کا خمیازہ عامر کی موت کو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود قوم تاحال بھگت رہی ہے۔ 5 جولائی 1977 کی بغاوت نے عدم رواداری، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بیج بوئے اور ان کی آبیاری کی۔ ان کی جڑوں کو ہمارے معاشرے میں سرایت کرنے دیا، جو آج ہمارے لیے باعث مصیبت بنی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اقتدار عوام کو دے دیا جائے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ آج کے لیے بھی درست ہیں، کیونکہ ہم آج بھی پاکستان کی جمہوری بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ اس نئے پاکستان سے تو پرانا پاکستان ہی بہتر تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ سوات میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ 2015 تک ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لیکن نواز شریف نے اقتدار میں آ کر ملک سے اندھیروں کو ختم کیا۔ وہ اضافی بجلی پیدا کر کے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے تھے کہ میں سستی بجلی لاؤں گا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں 350 ڈیم بنانے کا کہا تھا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہ ہوئی۔ اس نئے پاکستان سے تو پرانا پاکستان ہی بہتر تھا۔ یہ ہے وہ نیا پاکستان، اس سے تو وہ پرانا پاکستان بہتر تھا، جس وقت مہنگائی نہیں تھی، ہر ایک کو روٹی ملتی تھی، دوائی ملتی تھی۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع دیا تو خیبر پختونخوا کو ترقی میں آگے لے کر جائیں گے اور پورے ملک کے لیے ایک مثالی صوبہ بنائیں گے۔ اور اپنی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو کے پی کو پنجاب سے آگے لے کر جائیں گے، اور کے پی کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے اور اس کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنائیں گے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال جہلم میں 2 چہروں والے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ڈیوٹی ڈاکٹرز کے مطابق بچے کی پیدائش نارمل ڈیلیوری سے ہوئی۔ بچے کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈی ایچ کیو اسپتال جہلم کے گائنی وارڈ میں 2 چہروں والے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جس کی 4 آنکھیں، 2 منہ اور 2 ناک ہیں۔ ڈیوٹی ڈاکٹرز کے مطابق بچے کی پیدائش نارمل ڈیلیوری سے ہوئی۔ بچے کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا تھا، تاہم اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ بچے کو راولپنڈی ریفر کر دیا گیا ہے، جہاں ڈاکٹرز بچے کے آپریشن کرنے یا نہ کرنے کا بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے بچے کی صحت تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بچے کی پیدائش قدرت کا امر ہے۔ ذرائع کے مطابق بچے کے والدین کا تعلق نواحی علاقے ناڑا سے ہے، تاہم بچے کی پیدائش پر والدین تشویش میں مبتلا ہیں اور میڈیا سے بات کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ یہ بچہ پیدائشی طور سے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنجوائنٹ ٹوین
कनेक्टेड थे। ये पैदाइशी तौर पे माँ के पेट में ही इसकी डेवलपमेंट हुई है, डेफिनेटली ठीक है। तो ये बच्चा वैसे तो स्टेबल है बिल्कुल, और इसको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का इसको अभी तक कोई मसला नहीं है, कल से लेकर अभी तक हमारी ऑब्जर्वेशन में है। अभी हम इंशाल्लाह इसको टीचिंग हॉस्पिटल रावलपिंडी होली फैमिली में भेज दें। 10वीं जमात साइंस ग्रुप का तबियात का पर्चा इम्तिहानी मरकज से पहले सोशल मीडिया पर आउट हो गया। कराची के बेशतर सेंटर से देर तक पर्चा मौसूल न होने की भी शिकायत सामने आ गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 10वीं जमात साइंस ग्रुप का तबियात का पर्चा इम्तिहानी मरकज से पहले सोशल मीडिया पर आउट हो गया। सिंध भर में 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं, ताहम इम्तिहानात के पहले ही रोज मैट्रिक बोर्ड के दावे और कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। कराची में शुरू होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात में साइंस ग्रुप का तबियात का पर्चा आउट हो गया और सोशल मीडिया पर जगह जगह तबियात का पर्चा नजर आ रहा है। इत्तलात हैं कि फिजिक्स का पर्चा 9:34 पर सोशल मीडिया पर आउट हुआ था। दूसरी जानिब मैट्रिक बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी उस वक्त सामने आई जब कराची के बहुत से सेंटर से शिकायत आई कि उन्हें देर तक पर्चा भी न मिला। जिन इलाकों से शिकायत मौसूल हुई उनमें न्यू कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी और गुलशन हब शामिल हैं। तकरीबन 10:30 बजे तक की इत्तलात थी कि इन इलाकों में कायम इम्तिहानी मराकिज़ में ताहाल इम्तिहानी पर्चे न पहुँच सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए सेनेटर यूसुफ बलोच की जानिब से लियारी चाकुवाड़ा में ऊँटों का सदका दिया गया और साबिक सदर की सेहतयाबी के लिए दुआएं भी मांगी गईं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए सेनेटर यूसुफ बलोच की जानिब से लियारी चाकीवाड़ा में ऊँटों का सदका दिया गया। इस मौके पर पीपी रहनुमा खलील होद, शाहनवाज शानी, उज़ैर, रुस्तम लाल, हैदर खान, वसीम सरबाजी, एजाज दुरानी, हारून रशीद, मुल्ला नईम, हाजी मजीद समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीपी के सेनेटर यूसुफ बलोच ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। बच्चे बच्चे के लबों पर जिए भुट्टो है। पीपल्स पार्टी के जयालों की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। पीटीआई की खोखली हुकूमत से अब आवाम तंग आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी जब भी इक्तिदार में आई आवाम को हुकूक दिए। देखिए, हम अपने कायदीन का आज उनकी सेहतयाबी के लिए एहलियान लियारी ने आज जो सदका दिया है, ये एहलियान लियारी की तरफ से, तो इसका मतलब है अपने कायदीन से प्यार करते हैं। उनकी एक ही पार्टी है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह ता क़यामत तक रहेगी। तकरीब के इख्तिताम पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कराची के इलाके मलीर में एक नौजवान ने फिल्मी तर्ज की बहादुरी दिखाते हुए एक वकील को लूटने वाले डाकू को पकड़ लिया। साथी के फायरिंग करने पर नौजवान ने फिल्मी अंदाज में मुलजिम को ही गोली के आगे कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक मलीर कैंट के करीब कार सवार वकील मोहम्मद उमर को दो मुलजिमान ने लूटने की कोशिश की। गन पॉइंट पर वकील को यरगमाल बनाए देखकर वहां मौजूद एक नौजवान ने मुलजिमान को दबोच लिया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम और नौजवान को गुत्थम गुत्था होकर सड़क के बीच जाते देखा जा सकता है। वहां मौजूद मुलजिम के मोटरसाइकिल सवार साथी ने असलहा निकाल कर नौजवान पर गोली चला दी, लेकिन चालाक नौजवान ने फिल्मी अंदाज में खुद को बचाते हुए डाकू के साथी को ही गोली के आगे कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। अपने ही साथी को गोली लगता देखकर मुलजिम मोटरसाइकिल समेत फरार हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि जख्मी डाकू नौजवान से बीच सड़क के लड़ता रहा, फिर छुड़ाकर सड़क के दूसरी तरफ फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम ने रिक्शे में सवार होकर मलीर मोइनाबाद में पहुंचकर डकैती मज़ाहमत में जख्मी होने का बहाना किया। जख्मी मुलजिम को एदी रजाकारों ने एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक पुलिस ने जख्मी मुलजिम रब नवाज को जिना अस्पताल पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के साथी की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने कहा है कि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक से मुतमईन हूँ। UAE में तमाम खिलाड़ी कंडीशन से हम आहंग हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनिस का कहना है कि ICC रैंकिंग के टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं तो ये बुरी बात नहीं। मेरे नज़दीक रैंकिंग नहीं, पाकिस्तान की जीत अहम है। अगर पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग ऊपर जा रही है तो ये सबसे अच्छी बात है। मोहम्मद आमिर और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की मुलाकात का मुझे इल्म नहीं। आमिर के बारे में बहुत बातें हो गई, अगर वो खेलना ही नहीं चाहते तो क्या करें। आमिर के सिलसिले में आई थिंक बहुत सारी बातें
بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. No doubt he's a fine cricketer, but if he doesn't want to play, or if he doesn't want to take his retirement back, and وقار یونس نے ورچوئل پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وسیم خان ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ کسی سے بھی مل سکتے ہیں. یہ پاکستان کی کرکٹ ہے، کسی فرنچائز کی کرکٹ نہیں. انہوں نے یونس خان سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ بڑے دورے سے پہلے یونس خان کا جانا افسوسناک ہے. یونس نے بورڈ سے تعلقات کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے. یونس خان بیٹسمینوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے تھے. جی یونس خان, I mean, it's unfortunate at the stroke of big tour. ایسا ہوا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن ان کے اور بورڈ کے جو بھی ڈفرینسز, جو بھی ایشوز تھے, وہ انہوں نے بھی ایکسپلین کیے ہیں, کرکٹ بورڈ نے بھی ایکسپلین کیے ہیں. He was a great help, no doubt. قومی کھلاڑیوں اور ان کی کارکردگی سے متعلق بات کرتے ہوئے وقار یونس نے کہا کہ حارث سہیل کے ساتھ بدقسمتی رہی. وہ مکمل فٹ آئے تھے, امید ہے بہتر ہو جائیں گے. حارث فٹ اور فارم میں ہوتے ہیں, اسی وجہ سے سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. سلیکٹ اسی لیے ہوتے ہیں کہ از ویری ٹیلنٹڈ اینڈ از it does well at the first class level also. It is just unfortunate, کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ ٹور پہ آتے ہیں تو اگر آپ کو انجری آتی ہو جاتی ہے تو that's little bit unlucky on his part, and also of course for Pakistan. بالنگ کوچ وقار یونس کا کہنا تھا کہ پاکستان پچھلی 4-5 سیریز جیتا ہے. پچھلی 2-3 سیریز میں پاکستانی بالرز نے اچھی پرفارمنس دی. ان کا کہنا تھا کہ شاہنواز دھانی بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. شاہنواز دھانی ٹیسٹ ٹیم میں ہے اور مستقبل کے پلان کا حصہ ہے. دیکھیں, ہمارا مقصد ٹاپ رینکنگ میں آنا نہیں ہے. ہمارا مقصد پاکستان کی جیت نمبر 1 از دی پرائورٹی. اور اس میں اگر پچھلی, میرا مطلب ہے 4-5 سیریز آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان جیتا ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.